حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء پس منظر میں ہلکی صوفی موسیقی، پرانی دہلی کی گلیاں، مسجد کے مینار، اذان کی مدھم آواز۔ یہ وہ درویش تھے جنہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ محبت سے دلوں کو فتح کیا۔ یہ وہ ولی تھے جنہیں دنیا نے محبوب الہی کہا۔ سن 1238 حمزہ میں بدایوں کی سرزمین پر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد نظام الدین۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر میں غربت تھی، مگر ماں بیوی زلیخا کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو صبر اور توکل کا درس دیتی تھی۔ اکثر فرماتے، بیٹا اگر گھر میں کچھ نہ ہو تو غم نہ کرنا، دینے والا اللہ ہے۔ یہی الفاظ ننھے نظام الدین کے دل میں گھر کر گئے۔ تعلیم کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ اس زمانے میں دہلی علم و فضل کا مرکز تھا۔ مدارس میں قرآن و حدیث کی صدائیں گونجتی تھیں۔ انہوں نے علم حاصل کیا، مگر دل کسی اور ہی تلاش میں تھا۔ وہ اللہ کے قرب کے متلاشی تھے۔ بلاخر انہیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے شہر اجودھن میں ایک عظیم صوفی بزرگ موجود ہیں، فرید الدین گنجشکر۔ وہ لمبا سفر طے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی ملاقات میں ہی دل جڑ گیا۔ بابا فرید نے ان کی آنکھوں میں سچائی اور طرب دیکھی اور فرمایا کہ تمہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ چند سال مجاہدہ، عبادت اور خدمت میں گزارے، پھر خلافت عطا ہوئی اور حکم ملا کہ دہلی جا کر محبت کا چراغ روشن کرو۔ دہلی واپس آ کر ایک سادہ سی خانقاہ قائم کی۔ نہ کوئی محل، نہ شان و شوکت، مگر وہی سادہ سی جگہ محبت اور سکون کا مرکز بن گئی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے، غریب، یتیم، مسافر، سب کو کھانا ملتا، سب کو عزت ملتی۔ اگر کبھی راشن ختم ہو جاتا تو بھی دسترخوان بچھا دیا جاتا، اور حیرت انگیز طور پر کوئی نہ کوئی مدد لے کر آ جاتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں دہلی کے سلاطین اقتدار کے نشے میں مست تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ان کے دربار میں آئیں، مگر آپ نے کبھی بادشاہوں کے دروازے پر قدم نہ رکھا۔ آپ کا کہنا تھا کہ درویش کا مقام عوام کے دلوں میں ہوتا ہے، محلوں میں نہیں۔ اسی لیے عوام آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک نوجوان شاعر آپ کی مجلس میں آیا، ذہین، حساس اور بے چین دل کا مالک۔ یہ تھے عامر خسرو۔ پہلی ہی ملاقات میں دلوں کا رشتہ قائم ہو گیا۔ امیر خسرو اپنے مرشد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ کہتے اگر زمین پر جنت ہے تو وہ میرے مرشد کی مجلس ہے۔ مرشد اور مرید کی یہ محبت تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہ تھی بلکہ انسانیت کی پناہ گاہ تھی۔ یتیموں کی مدد، قرض داروں کی اعانت، بھوکوں کو کھانا، غم زدہ دلوں کو تسلی، یہ سب روزمرہ کا معمول تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو بندوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، مخالفین نے شکایات کی، دربار سے دباؤ آیا، مگر آپ نے کبھی سختی کا راستہ اختیار نہ کیا۔ ہمیشہ صبر، دعا اور خاموشی کو ترجیح دی۔ آپ کا پیغام سادہ تھا، نفرت کا جواب محبت سے دو۔ 1325 حمزہ میں جب آپ بیمار ہوئے تو دہلی کی فضا اداس ہو گئی۔ مریدوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ بلاخر وہ لمحہ آیا جب محبوب الہی اپنے رب سے جا ملے۔ آج بھی دہلی میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین پر لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ وہاں آج بھی سکون کی ایک خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے، جیسے محبت کی خوشبو فضا میں رچی بسی ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت محبت ہے، اصل دولت خدمت ہے، اور اصل کامیابی اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ وہ درویش آج بھی دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ محبت کبھی نہیں مرتی۔ رات کی خاموشی دہلی کی گلیوں پر اتر چکی تھی۔ خانقاہ کے صحن میں چراغ مدھم روشنی دے رہے تھے۔ درویش حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور ذکر کی ہلکی صدائیں فضا میں پھیل رہی تھیں۔
درمیان میں سفید چادر اوڑھے ایک نورانی چہرہ خاموشی سے بیٹھا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء۔ آنکھیں نیم وا، لبوں پر ذکر الہی، اور دل ایسا جیسے پوری کائنات کی دھڑکن سن رہا ہو۔ اسی دوران ایک غریب عورت اپنے یتیم بچے کو ساتھ لیے خانقاہ کے دروازے پر آئی۔ چہرے پر فقر کی لکیریں، آنکھوں میں امید کی روشنی۔ خادم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ عورت نے عرض کیا، حضور، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت نے اپنے پاس رکھا ہوا واحد کمبل بھی اسے دے دیا اور فرمایا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہی کافی ہے۔ حاضرین حیران تھے، کیونکہ وہ کمبل سرد راتوں میں ان کی ضرورت تھا، مگر ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دینے میں ہی اصل راحت ہو۔ دہلی اس زمانے میں سیاسی کشمکش کا مرکز تھی۔ سلاطین کی آنکھوں میں اقتدار کی چمک تھی، مگر عوام کے دلوں میں بے چینی۔ لوگ انصاف اور سکون کی تلاش میں خانقاہ کا رخ کرتے۔ یہاں نہ امیر و غریب کا فرق تھا، نہ ذات پات کا امتیاز۔ سب ایک صف میں بیٹھتے، ایک ہی دسترخوان سے کھاتے، اور ایک ہی ذکر میں شامل ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ خانقاہ میں کچھ نہ بچتا، خادم پریشان ہو جاتے، مگر حضرت مسکرا کر فرماتے، جس نے کل دیا وہ آج بھی دے گا۔ اور واقعی کسی نہ کسی ذریعے سے رزق آ جاتا۔ کبھی کوئی تاجر اناج کی بوریاں لے آتا، کبھی کوئی مسافر رقم رکھ جاتا۔ لوگ اسے کرامت کہتے، مگر وہ اسے اللہ کی رحمت قرار دیتے۔ ایک دن دہلی کے دربار سے پیغام آیا کہ سلطان ملاقات کا خواہشمند ہے۔ اس وقت دہلی پر حکمرانی کا زمانہ بدل رہا تھا اور اقتدار کی باغ ڈور مختلف سلاطین کے ہاتھوں میں آتی جا رہی تھی، جن میں بعد کے زمانے میں غیاث الدین تغلق بھی شامل تھے۔ مگر حضرت کا اصول واضح تھا، درویش درباروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ انہوں نے پیغام واپس بھجوا دیا کہ میرا در سب کے لیے کھلا ہے، مگر میں کسی کے در پر نہیں جاتا۔ یہ جملہ دہلی میں مثال بن گیا۔ ادھر ایک نوجوان شاعر اکثر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھا رہتا، کبھی اشعار گنگناتا، کبھی خاموشی سے مرشد کو دیکھتا۔ یہ تھے عامر خسرو۔ وہ کہتے تھے، میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، مگر دل کو سکون یہاں ملا۔ جب بھی حضرت محفل سما کی اجازت دیتے، خسرو کی آواز فضا میں گونجتی اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ مرشد کی ایک نظر ان کے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر تھی۔ خانقاہ میں صرف ذکر و فکر نہ تھا، بلکہ عملی خدمت بھی تھی۔ یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا، بیواؤں کی کفالت کی جاتی، قرض داروں کا بوجھ ہلکا کیا جاتا۔ حضرت فرماتے تھے، عبادت صرف سجدہ نہیں، بندوں کی مدد بھی عبادت ہے۔ ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت کی شہرت بڑھتی گئی، مگر ان کی سادگی میں فرق نہ آیا۔ لباس سادہ، کھانا معمولی، رہن سہن درویشانہ۔ اگر کوئی قیمتی تحفہ آتا تو فوراً ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ ان کے نزدیک اصل دولت دل کی پاکیزگی تھی۔ ایک مرتبہ شہر میں قحط پڑ گیا، اناج نایاب ہو گیا، لوگ فاقوں پر مجبور تھے۔ خانقاہ میں بھی کمی تھی، مگر دسترخوان بند نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا، جب تک ایک لقمہ بھی ہے، بانٹا جائے گا۔ اس اعلان نے لوگوں کے دلوں میں امید جگا دی، اور پھر رفتہ رفتہ حالات بہتر ہونے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درویش کی دعا نے شہر کو بچا لیا۔ آخری ایام میں جب بیماری نے گھیر لیا تو مریدوں کے دل ٹوٹنے لگے۔ عامر خسرو اکثر خاموش بیٹھے رہتے، آنکھوں میں آنسو۔ حضرت کبھی کبھی مسکرا کر فرماتے، غم نہ کرو، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 1325 حمزہ میں وہ لمحہ آیا جب یہ عظیم روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ دہلی کی فضا سوگوار ہو گئی، لوگ جوق در جوق جنازے میں شریک ہوئے۔ آج بھی دہلی میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین پر حاضری دینے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہاں وقت تھم سا گیا ہے۔ صحن میں بیٹھ کر دل کو عجب سکون ملتا ہے، جیسے صدیوں پرانی محبت آج بھی زندہ ہو۔
حضرت نظامالدین اولیاء کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت محبت ہے، اصل شان عاجزی ہے، اور اصل کامیابی خدمت خلق ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک سچا درویش بغیر لشکر کے بھی دلوں کا سلطان بن سکتا ہے۔ رات اور دن بدلتے رہے مگر خانقاہ کی روشنی مدھم نہ ہوئی۔ دہلی کی گلیوں میں جب کبھی خوف کی لہر دوڑتی، لوگ اسی در پر آ کر سکون تلاش کرتے۔ سفید دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر دل ہلکا ہو جاتا، آنکھوں کے آنسو دعا میں بدل جاتے اور ٹوٹے ہوئے حوصلے پھر سے جڑ جاتے۔ درمیان میں وہی نورانی چہرہ، خاموش مگر بیدار، حضرت نظام الدین اولیاء، جن کی موجودگی ہی لوگوں کے لیے اطمینان تھی۔ ایک شام ایک نوجوان درویش نے عرض کیا، حضور، دل میں وسوسے آتے ہیں، کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، کبھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، دل بھی سمندر کی طرح ہے، اس میں مد و جزر آتا رہتا ہے، مگر جو شخص اللہ کی رسی تھام لے وہ ڈوبتا نہیں۔ یہ جملہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں یقین کی روشنی لوٹ آئی۔ خانقاہ میں ذکر کی محفلیں سجتیں تو کبھی خاموشی غالب رہتی، کبھی آنسوؤں کی نمی، اور کبھی روح کو ہلا دینے والی کیفیات۔ محفل سما کے وقت جب عامر خسرو اپنی مخصوص لے کلام پڑھتے تو دلوں پر جیسے دستک ہوتی۔ حضرت کبھی سر جھکا لیتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے۔ وہ فرماتے تھے، سما دل کو نرم کرتا ہے، بشرتی کا دل میں اخلاص ہو۔ دہلی کے حالات اکثر بے چین رہتے، اقتدار کی کشمکش، درباری سازشیں، عوام کی مشکلات، سب کچھ ایک ساتھ چلتا۔ بعد کے برسوں میں جب محمد بن تغلق کا دور آیا تو شہر نے مزید اتار چڑھاؤ دیکھے، مگر خانقاہ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا رہا۔ حضرت کا اصول سادہ تھا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر انسان کی ضرورتیں محبت نہیں بدلتی۔ ایک بار کچھ لوگ شکایت لے کر آئے کہ فلاں شخص نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت نے فوراً فیصلہ نہ دیا، دونوں فریقوں کو بٹھایا، صبر سے سنا اور پھر نرمی سے نصیحت کی۔ اکثر جھگڑے باتوں ہی باتوں میں ختم ہو جاتے۔ لوگ کہتے، یہ عدالت نہیں مگر یہاں انصاف مل جاتا ہے۔ ان کی حکمت یہی تھی کہ دلوں کی گرہیں کھول دی جائیں تو مسئلے خود حل ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کی ایک رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک مسافر کانپتا ہوا دروازے پر آیا، اس کے پاس نہ کپڑا تھا نہ زیادہ راہ۔ حضرت نے اپنی چادر اتار کر اسے اوڑھا دی۔ کسی نے عرض کیا، حضور، آپ خود بیمار ہیں، سردی لگ جائے گی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس نے اسے بھیجا ہے وہی میرا بھی خیال رکھے گا۔ ان کا یقین دوسروں کے لیے سبق بن جاتا۔ خانقاہ میں بچوں کی ہنسی بھی گونجتی، یتیم بچے یہاں تعلیم پاتے، کھیلتے اور خود کو تنہا محسوس نہ کرتے۔ حضرت اکثر ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، بچوں کی مسکراہٹ میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دل محرومی کا شکار نہ ہو، اسی لیے لنگر کبھی بند نہ ہوتا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی مگر روحانی طاقت میں کمی نہ آئی۔ لوگ دور دور سے آتے صرف ایک نظر کے لیے، کوئی بیماری کی دعا مانگتا، کوئی اولاد کی، کوئی سکون قلب کی۔ حضرت ہر ایک کو یہی سکھاتے کہ اصل دعا دل کی سچائی ہے۔ زبان سے کم، دل سے زیادہ مانگو، وہ فرمایا کرتے تھے۔ آخری برسوں میں بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا مگر آواز میں نرمی اور آنکھوں میں چمک باقی رہی۔ مریدوں کے چہروں پر فکر کے سائے تھے۔ عامر خسرو اکثر خاموش بیٹھے رہتے، جیسے وقت کو تھام لینا چاہتے ہوں۔ حضرت نے ایک دن فرمایا، میں جا رہا ہوں مگر محبت باقی رہے گی، اس چراغ کو بجھنے نہ دینا۔ 1325 حمزہ کی وہ گھڑی آئی جب دہلی کی فضا اشکبار ہو گئی۔ خبر پھیلتے ہی لوگ امڑ آئے، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بوجھل، مگر ان کے چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ سفر مکمل ہوا ہے۔ وصال کے بعد بھی ان کی تعلیمات زندہ رہیں۔
آج بھی درگاہ حضرت نظامالدین میں داخل ہوں تو لگتا ہے کہ وقت رک گیا ہے۔ صحن میں بیٹھ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل انقلاب دلوں میں آتا ہے اور دل محبت سے بدلتے ہیں، نفرت سے نہیں۔ انہوں نے نہ لشکر بنایا، نہ قلعہ تعمیر کیا، مگر دلوں کی سلطنت قائم کر دی۔ یہی ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ دہلی کی فضا میں وقت کی دھول اڑتی رہی، مگر اس خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صدیوں کا فاصلہ مٹ گیا ہو۔ چراغوں کی نرم روشنی، ذکر کی مدھم صدائیں اور درمیان میں خاموشی سے بیٹھے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، جن کی آنکھوں میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی روشنی ایک ساتھ جھلکتی تھی۔ وہ اکثر فرماتے تھے، دنیا ایک سرائے ہے، یہاں قیام عارضی ہے، جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ ان کے مرید ان الفاظ کو صرف سنتے نہیں تھے، جیتے تھے۔ خانقاہ میں جو کچھ آتا وہ وہیں رکنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اناج آتا تو تقسیم ہو جاتا، کپڑا آتا تو ضرورت مندوں تک پہنچ جاتا، اور اگر کچھ نہ آتا تو بھی شکر باقی رہتا۔ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا، حضور، میں عبادت بہت کرتا ہوں مگر دل میں سکون نہیں ملتا۔ آپ نے نرمی سے پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، دل کا سکون صرف سجدوں سے نہیں، خدمت سے بھی ملتا ہے۔ یہی ان کی تعلیم کا نچوڑ تھا، عبادت اور انسانیت لازم و ملزوم ہیں۔ محفل سما کی راتوں میں جب عامر خسرو اپنی مخصوص لے میں اشعار پڑھتے تو مجمع پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کبھی آنسو بہتے، کبھی ہلکی مسکراہٹ لبوں پر آتی۔ حضرت خاموش رہتے، مگر ان کی آنکھوں میں تصدیق ہوتی کہ اگر دل پاک ہو تو موسیقی بھی ذکر بن جاتی ہے۔ وہ فرماتے تھے، جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرے وہی درست ہے، جو دور کرے وہی غلط ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی روح یہی تھی، محبت، خدمت اور عاجزی۔ اپنے مرشد فرید الدین گنج شکر سے جو سبق ملا تھا وہی آگے بڑھایا۔ نہ دربار کی چاہ، نہ شہرت کی طلب۔ وہ کہتے، ہم فقیروں کا سرمایہ صرف دعا ہے، اور واقعی ان کی دعا میں اثر تھا۔ لوگ گواہی دیتے کہ ٹوٹے دل یہاں جڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی میں خوف کی فضا پھیلی، افواہیں، بے چینی، بازاروں میں سناٹا۔ لوگ خانقاہ کی طرف دوڑے۔ حضرت نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، خوف انسان کو کمزور کرتا ہے، یقین مضبوط۔ اللہ پر یقین رکھو، حالات بدل جائیں گے۔ ان کی آواز میں ایسا اطمینان تھا کہ لوگوں کے چہروں سے گھبراہٹ اترنے لگی۔ ان کی سادگی حیران کن تھی، لباس عام سا، بستر سادہ، کھانا معمولی۔ اگر کوئی قیمتی تحفہ آتا تو فوراً تقسیم کر دیتے۔ ایک بار کسی امیر نے سونے کے سکے پیش کیے۔ حضرت نے خادم کو بلایا اور فرمایا، یہ سب آج ہی بانٹ دو تاکہ کل ہم خالی ہاتھ اللہ کے سامنے جا سکیں۔ ان کے نزدیک جمع کرنا بوجھ تھا، بانٹنا آزادی۔ وقت کے ساتھ ان کی شہرت بڑھتی گئی، مگر ان کے دل میں انکساری ہی رہی۔ وہ فرماتے، اگر لوگ میری تعریف کریں تو ڈر لگتا ہے، کہیں میں خود کو کچھ سمجھ نہ بیٹھوں۔ یہی خوف خدا انہیں اور بلند کرتا گیا۔ جب بیماری نے جسم کو کمزور کیا تو بھی ان کی زبان پر شکر تھا۔ مرید روتے، مگر وہ تسلی دیتے۔ عامر خسرو اکثر خاموش بیٹھے رہتے، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ حضرت نے ایک دن فرمایا، خسرو، محبت کو زندہ رکھنا، یہی ہمارا ورثہ ہے۔ یہ جملہ صدیوں تک گونجتن رہا۔ وصال کے بعد بھی ان کی تعلیمات ختم نہ ہوئیں۔ آج بھی درگاہ حضرت نظام الدین میں حاضری دینے والے محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیغام زندہ ہے۔ صحن میں بیٹھ کر جب کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اندر کی گرہیں کھول دی ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت دلوں کو جوڑنے میں ہے۔
इन्होंने ना कोई फौज बनाई, ना किला तामीर किया, मगर मोहब्बत की ऐसी सल्तनत कायम की जो आज भी कायम है। उनका पैगाम सादा था, इंसान से मोहब्बत करो क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। उस वक्त दिल्ली की फिजाओं में सलातीन की हैबत गूंजती थी, किलों की फसीली बुलंद थी, दरबारों में ज़र व जवाहिर की चमक आंखों को खीरा करती थी और शाही नकारों की आवाज़ से शहर कांप उठता था। तख्त पर बैठा सुल्तान खुद को ज़मीन का सबसे ताकतवर इंसान समझता था। हुक्म इसका, कानून इसका, फैसला इसका। लेकिन उसी दिल्ली में एक और दरबार भी सजा करता था। वहाँ ना सोने की कुर्सी थी, ना सिपाहियों की कतारें। वहाँ एक बोरी पर बैठा एक फकीर था, जिसके दरवाजे पर अमीर व गरीब सब बराबर खड़े होते थे। वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान चाहता था कि वो दरबार में आएं। क्योंकि इसे मालूम था कि जिस शख्स के पास अवाम के दिल हूँ, इसके पास असल ताकत होती है। शाही पैगाम बार बार खानकाह पहुँचा, हुजूर को दरबार में हाजिर होना होगा, ये शाही हुक्म है। मगर जवाब हमेशा एक ही मिलता, ना नरम लहजे में कम, ना सख्ती में ज्यादा। हम दरबार शाही में नहीं जाते, हमारा दरबार अल्लाह का है और हमारे मेहमान अवाम हैं। एक दिन किसी ने पूछा, हुजूर, अगर बादशाह खुद आपके दरवाजे पर आ जाए तो? आपने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, एक इस गली में खुलता है, एक दूसरी गली में। अगर वो एक दरवाजे से दाखिल होगा, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। ये जुमला दिल्ली की गलियों में बिजली की तरह फैल गया, सुल्तान के कानों तक भी पहुंचा। दरबार में गुस्से की आग भड़क उठी। वजीर बोले, हुजूर, ये खली नाफरमानी है। सिपा सालार ने तलवार की तरफ इशारा किया, एक हुक्म दें, खानकाह मिट्टी में मिला दें। मगर सुल्तान जानता था, तलवार से जिस्म जख्मी होते हैं, दिल नहीं। वो समझता था कि अगर उसने फकीर के खिलाफ कदम उठाया तो अवाम के दिल इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसी दौरान खानकाह का मंजर कुछ और ही था। वहाँ रोटी तकसीम हो रही थी, फकीरों के आंसू पौंछे जा रहे थे, यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखा जा रहा था। लोग कहते थे, दिल्ली का एक सुल्तान तख्त पर है और एक सुल्तान दिलों पर। वक्त गुजरता गया, सुल्तान का खौफ कम होता गया और फकीर की मोहब्बत बढ़ती गई। यही वजह थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अवाम के दिलों के सुल्तान बन गए। उनके पास लश्कर नहीं था, मगर दुआएं थीं। उनके पास खजाना नहीं था, मगर मोहब्बत थी। और तारीख ने साबित किया, तख्त बदलते हैं, ताज गिर जाते हैं, मगर जो दिलों पर हुकूमत करे, इसका नाम सदियों तक जिंदा रहता है। जब वक्त ने फैसला सुनाया, दिल्ली की शाम कुछ और थी। हुआ में अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर किसी आने वाले लम्हे को महसूस कर रहा हो। खानकाह में चिराग जल रहे थे, जिक्र की मध्यम आवाजें फिजा में घुल रही थीं, मगर इस दिन माहौल में एक हल्की सी उदासी भी थी।